وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری آیت ہے 260۔ اس آیت میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ جو نیک اللہ کے بندے ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کیسے رہنمائی کر دیتے ہیں، کیسے گائیڈ کرتے ہیں اللہ ان کو۔ پیچھے بھی اللہ کے نیک بندے نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس آیت میں بھی پیغمبر اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ زندہ کرے گا، اس چیز پر ایمان ہے، لیکن دیکھنا چاہ رہے ہیں کیسے۔ جب ہماری نیت ہوتی ہے نا کسی چیز کو پانے کی، تو اس نیت کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اگر ہدایت پانے کی نیت ہے نا، ہماری ارادہ ہے، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم خواتین بازار جاتی ہیں، جس دن تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ریکوائرڈ چیز اس شاپ پر پڑی ہے، ہم جا کر اس کو خرید لیتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم خواتین ویسے ہی بازار چلے جاتی ہیں، ہماری نیت نہیں ہوتی ہے شاپنگ کرنے کی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک شاپ میں گئے، چیزیں نکلوائیں، دیکھیں، لینا تو تھا ہی نہیں کچھ بھی، ایسے ہی پھر وہاں سے ہٹ گئے، دوسری شاپ پہ چلے گئے، چیزیں نکلوائیں، دیکھیں، لینے کی نیت نہیں تھی تو چیز بھی ملی نہیں۔ اسی طرح سے اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ جیسے بعض لوگ عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ بہترین اس کی مثال حجاب کی مثال آپ لے لیں۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ لینا چاہ رہی ہوتی ہیں، ان کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹنس ہوتی ہے دل میں، اور پھر وہ پوچھتی ہیں کسی سے، نیت کیا ہوتی ہے ہدایت پانے کی کہ کیسے لیں، تو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں۔ مگر بعض خواتین جن کی نیت ہی نہیں ہوتی نا حجاب لینے کی، وہ ایک اسکالر سے پوچھیں گی، دوسرے اسکالر سے پوچھیں گی، تیسرے سے پوچھیں گی، یوٹیوب میں دیکھیں گی، فیس بک پہ دیکھیں گی، کہیں سے کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ ہاں چھوڑ ہی دو۔ نیت کیا ہوتی ہے، لینے کی نیت نہیں ہوتی، تو کہیں سے جہاں کہیں سے کوئی آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے، آپ اس کو پکڑ لیتے کہ ہاں جی مجھے تو اس اسکالر نے کہہ دیا تھا نہ لو، تو وہ نیت ہی نہیں ہوتی آپ کی در حقیقت۔ جیسے اس کی ایک اور بہت اچھی مثال میں آپ کو دوں کہ جب آپ کے بچے آپ سے ٹوائز مانگتے ہیں، آپ کے بیٹے نے آپ سے گاڑی مانگی، آپ اس کو گاڑی لا کے دیتے ہیں، اب بچے کو پتہ ہے کہ گاڑی چلتی ہے، آپ کو بھی پتہ گاڑی چلتی ہے، لیکن وہ بچہ شوق سے آپ کو کیا کہے گا، مجھے چلا کر دکھائیں گاڑی۔ تو اس آیت میں بھی یہی بات ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کیسے، مجھے کر کے دکھائیں، کیونکہ نیت کیا ہے، پانے کی، ہدایت پانے کی نیت ہے، رہنمائی پانے کی نیت ہے، دل کے اطمینان کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ پچھلی آیت میں بھی ایک اللہ کے نیک بندے نے کہا نا، اللہ تو مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو نیت کیا تھی، ہدایت پانے کی، تو اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی جب ہماری نیت ہوتی ہے ہدایت پانے کی، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتے ہیں۔ اس آیت کو میں پڑھتی ہوں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب تو مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی ایمان تو ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، پیغمبر کا ایمان تو آپ کو پتہ ہی کیا ہوگا، کتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا، بس وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ قَالَ، فرمایا، اولم تؤمن، کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی یہ اللہ تو جانتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ ایمان رکھتے تھے اس چیز پر کہ مردے جو ہیں وہ زندہ ہوں گے، اللہ کے ہاں اٹھائے جائیں گے، لیکن صرف دل کے اطمینان کے لیے۔ قولا، کہا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ یعنی وہی جو بچے والی مثال ہے کہ کر کے دکھا دیں تاکہ مجھے پتہ تو ہے کہ یہ چلتی ہے گاڑی، لیکن کر کے دکھا دیں شوق سے تاکہ یقین پختہ ہو جائے۔ تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کر کے دکھائیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قولا، فرمایا، فخذ، پس لے لو، اربعتن، 4 من الطیر، پرندوں میں سے، فصرہن، پھر ان کو مائل کر لو، مانوس کر لو، الیک، اپنی طرف، ثم، پھر اجعل، رکھ دو، علی کل جبل منہن جزءا، ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک جز، یعنی پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مکس کرو، اور پھر گوشت کے مختلف حصے پہاڑوں پہ رکھاؤ۔
ثم ادعوہن، اور پھر بلاؤ ان کو، یأتینک سعیا، وہ آ جائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، علم حاصل کر لو، کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کیا، پرندوں کو ذبح کیا، گوشت کو مکس کیا، پھر پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھا ہے گوشت کا ایک ایک حصہ، اور پھر بلایا، مانوس کیا پرندوں کو، پھر ان کو بلایا تو وہ سارے پرندے بن کے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کی بات پر پرندے اڑتے ہوئے آ گئے، تو جو رب ہے جب وہ بلائے گا تو مردے کیسے نہیں سارے زندہ ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ بات اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔